اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی محترم دوستو، میری جماعت کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی سورہ النساء کی آیت نمبر 97 تا 99 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پس منظر میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 53 سالہ جو مکی زندگی ہے وہ گزارنے کے بعد جب مدینہ تشریف لے گئے تو مدینے کے اندر ایک ریاست قائم ہو گئی۔ یہ سورہ مبارکہ اسی وقت نازل ہوئی، یعنی ایک ملک بن گیا، جیسے پاکستان ایک ملک بن گیا، اور اس کے حاکم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مومنوں کے امیر بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، عوام کے حاکم بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے تمام دنیا والوں پہ اعلان کیا کہ جہاں جہاں لوگ اسلام لا چکے ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر مدینے میں آ جائیں، کیونکہ مسلمانوں کی ان قبیلوں کے ساتھ جو کافر تھے، ان ملکوں کے ساتھ جو کافر تھے، جنگیں ہونی تھیں، اور ان جنگوں میں ان علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں نے کس کا ساتھ دینا تھا، یہ فیصلہ ان کے لیے مشکل تھا کہ اپنے ملک کا ساتھ دیں یا مسلمانوں کا ساتھ دیں۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ انسان کبھی بھی کفر کے زیر سایہ پورا مسلمان نہیں رہ سکتا۔ میں ہوں، آپ ہیں، ہم کفر کے ملک میں نماز تو پڑھ سکتے ہیں، کفر کے ملک میں روزہ رکھ سکتے ہیں، کفر کے ملک میں اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کفر کے ملک میں اپنے گھر کے اندر تعلیم و تربیت کر سکتے ہیں، لیکن جب ہمارا کوئی معاملہ دوسرے انسان کے ساتھ ہوتا ہے، کسی دوسرے فریق کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ معاملہ سلجھانے کے لیے ہمیں اداروں کے پاس جانا پڑتا ہے، اور وہ ادارے کفر کے قانون کے مطابق چلتے ہیں، اور ہمیں اس قانون کی مدد لینی پڑتی ہے، اس قانون کے زیر سایہ ہمیں فیصلہ کروانا پڑتا ہے۔ مثلاً میری کوئی چیز چوری ہو گئی ہے اور مجھے چور کا بھی پتہ ہے، چور سر زور ہے، میں جا کے تھانے درخواست دیتا ہوں، تھانے والا، اس کا ادارہ اگر وہ کفر کے زیر سایہ ہے تو وہ اسی کے مطابق ہی میری چوری کا فیصلہ کرے گا۔ میرا فیصلہ عدالت کے پاس جاتا ہے اور وہ عدالتیں کفر کے زیر سایہ ہیں تو وہ میرا فیصلہ کفر کے نظام کے مطابق ہی کریں گی۔ گویا آپ جتنے بڑے مسلمان پرہیزگار بن جائیں، جب تک ملک کا نظام جس میں آپ زندگی گزار رہے ہیں اسلامی نہیں، آپ پورے مسلمان نہیں بن سکتے۔ ان آیات میں اسی کا تذکرہ ہے کہ وہ علاقے جہاں کفر کا نظام تھا، کافر سردار تھا، ان میں جو لوگ مسلمان تھے
جب فرشتوں نے ان کی روحوں کو قبض کیا۔ اب جو فرشتے قبض کرتے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجھ سے کئی درجے بہتر جانتے ہیں۔ جب ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو وہ ان کو بتاتے ہیں ان کے کہ تم کس حال میں مبتلا تھے۔ تو فرشتوں نے ان کو کہا کہ یہ تم مسلمان تھے اور تم کافروں کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہے تھے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اب تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حالانکہ وہ کلمہ پڑھ رہے تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ عبادات کر رہے تھے، ان کی شکل و صورت مسلمانوں والی تھی۔ تب تو سارے لوگ ہی داڑیاں رکھتے تھے، کافر بھی اور مسلمان بھی، سارے لوگ ہی پگڑیاں باندھتے تھے، کافر بھی مسلمان بھی۔ تو ان کو جہنم کی سزا دی گئی کہ تم کفر کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ قرآن کی سورہ نساء کی آیت نمبر 97 ہے۔ میں آپ کے سامنے ترجمہ پڑھتا ہوں، پھر آپ کو چیز واضح ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کیں تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ یہاں ترجمہ بند کر کے میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ہم کمزور اور مجبور تھے کہ ہمارے اوپر جو لوگ مسلط ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں۔ یہی مثال آپ پاکستان کی لے لیں۔ جب فرشتے ہماری روحیں بھی قبض کریں گے تو وہ ہم سے بھی پوچھیں گے کہ تم تو نظام تمہارا تو جو زندگی گزارنے کا طریقہ تھا یہ تو کافروں والا ہے کہ تم نے اسی میں ہی زندگی گزار دی۔ تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ ہم کمزور اور مجبور ہیں، ہمارے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں۔ اب آگے ترجمہ سنیں۔ فرشتوں نے کہا، کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ کہ اگر یہاں پہ تم کمزور اور مجبور ہو کہ تم اسلام کے مطابق پوری زندگی نہیں گزار سکتے تو تم ایسی جگہ چلے جاتے جہاں پورا اسلام کا نظام موجود ہے، جہاں تم پوری اسلام کے زیر سایہ زندگی بسر کر سکتے۔ آگے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کفر کے زیر سایہ زندگی گزارنے والے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہم بھی اس وقت پاکستان کے اندر کفر کے نظام کے زیر سایہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے تھانوں میں بھی کافروں والا نظام ہے، ہماری عدالتوں میں بھی کفر کا نظام ہے، 1935 کا انگریز والا نظام ہے، وہی سزا ہے، وہی سارا کچھ قانون ہے۔ ہماری اسمبلیوں میں بھی یہی کچھ ہے، ہمارے ادارے بھی اسی پہ کام کر رہے ہیں۔ اور اس نظام کے سائے میں اگر ہم خوش ہیں، اپنے کاروبار چلا رہے ہیں، اپنے اسپتال چلا رہے ہیں، دکانیں چلا رہے ہیں، تاجر ہیں، وکیل ہیں، اور اس نظام کے ساتھ ہم نے مصلحت اختیار کر لی ہے، کئی مجبور ہیں یار، کیا کریں، کچھ نہیں کر سکتے یار، طاقتور لوگ ہیں، لوگ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوتے، تو ہمارا بھی ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ میرے یا میرے باپ کے یا آپ لوگوں کے بڑوں کے الفاظ نہیں ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا ہے، آگے بھی فرمایا ہے، اللہ فرماتا ہے، ہاں جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں، ضعیف ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے،
یعنی جس جگہ پہ رہ رہے ہیں وہاں سے ہجرت کرنا ان کے لیے مشکل ہے، ناممکن ہے، نہیں جا پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، یعنی ہو سکتا ہے اللہ ان کو معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسا اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا۔ اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے۔ آپ یہ میں نے سورہ النساء کی آیت نمبر 97، 98، 99 پڑھی ہیں۔ ہم عربی زبان کو نہیں سمجھتے، عربی زبان کی ترجمہ اور تفسیر آپ کو مختلف علماء کی ملتی ہیں، جو مستند تفاسیر ہیں، جو تابعین کے دور کی لکھی ہوئی ہیں، صحابہ کے دور کی ہیں، ابن عباس ہے، ابن کثیر ہے، اور ہمارے ہاں دور میں بھی مختلف علماء نے، مختلف مکاتب فکر کے علماء نے تفاسیر لکھی ہیں۔ آپ کوئی بھی اٹھا کے پڑھ کے دیکھیں کہ کفر کے نظام کے زیر سایہ زندگی گزارنے والے لوگ اور وہ اس کے ساتھ مطمئن بھی ہیں، وہ مسلمان نہیں رہ سکتے۔ میں آپ کو 3 آیات اور سناتا ہوں۔ سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ لوگ فاسق ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی لوگ ظالم ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی لوگ دراصل کافر ہیں۔ ہم جتنی نمازیں پڑھ لیں، جتنے روزے رکھ لیں، ماتھے پہ محراب سجا لیں، حج پہ حج کیے جائیں، اگر ہمارا نظام زندگی اللہ کے قانون کے مطابق بسر نہیں ہو رہا ہم کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کتنی دعائیں مانگتے ہیں۔ میں جس مسجد میں بھی جاتا ہوں نا، آج بھی جمعہ پڑا ہے، مولوی صاحب دعا یا اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، بیمار پہلے سے بھی زیادہ، یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، لوگ پہلے سے بھی زیادہ خودکشیاں کر کے مر رہے ہیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ ڈپریشن اور پریشانی کی گولیاں بکتی ہیں، آپ کو ہر دوسرے گھر میں نیند آور گولیاں ملیں گی، لوگ نوجوان نشوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہمیں نیک بنا، چوریاں چکاریاں پہلے سے بھی زیادہ ہیں، یا اللہ ہمیں ہماری نظروں میں حیا پیدا کر دے، پہلے سے بھی زیادہ زنا اور بےغیرتیاں اور بے حیائیاں ہو رہی ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ نافرمانوں کی نہیں سنتا، دوسرے کی اولاد کی بندہ بات سن لیتا ہے، اپنی اولاد نافرمان ہونا بندے کو بہت بری لگتی ہے جو بات نہ۔ اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور ہم تو اس کے بندے ہیں، اور ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہمارے اوپر اس کا عذاب اور سزا زیادہ ہے۔ تفسیر میں جو لکھا ہے علماء نے کہ ہم ایسے ملک میں اگر رہتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب پاکستان میں تو کوئی اسلامی نظام نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو آپ اس کے اندر رہ کے اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے جد و جہد کریں، اور ایسی جد و جہد کریں جیسے جد و جہد کرنے کا حق ہے، جیسے ہم اپنی روزی کمانے کی جد و جہد کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو عشق ہوا ہے، ہر ایک کو ہوتا ہے، جیسے لڑکی حاصل کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں،
جیسے ہم کسی کو منانے کی جد و جہد کرتے ہیں، روٹھے ہوئے کو منانے کی جد و جہد کرتے ہیں، جیسے لائن میں لگ کے آٹا حاصل کرنے کی آج کل جد و جہد ہو رہی ہے، ایسی جد و جہد کریں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے۔ اور اگر یہ جد و جہد نہیں کر سکتے تو ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پہ انسان نہیں بستے، یعنی جنگلوں میں چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اتنے فتنے ہوں گے کہ وہی لوگ فتنوں سے بچیں گے جو جنگلوں کا رخ کر جائیں گے۔ یہ دو ہی طریقے ہیں ہمارے لیے، یا ہم جنگلوں میں چلے جائیں یا ہم اسلامی نظام کا نفاذ کریں۔ اس وقت دنیا میں کسی بھی ملک میں مکمل اسلامی نظام نہیں ہے۔ افغانستان میں گیا نہیں ہوں، مجھے نہیں پتہ وہاں پہ اسلامی نظام ہے کہ نہیں ہے، بس خبریں پہنچتی ہیں جتنی پہنچتی ہیں، واللہ اعلم اس میں کتنی صداقت ہے۔ ترکی میں رجب طیب اردگان کی لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن اسلامی نظام وہاں پہ بھی قائم نہیں ہے۔ سعودی عرب میں بھی اسلامی نظام صرف عوام کے لیے ہے، حکمرانوں کے لیے نہیں ہے۔ حکمران جو مرضی کریں، عیاشیاں کریں، ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ تو ہمارے اس ملک میں اسلامی نظام کے قیام کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے۔ صرف یہی ایک صورت ہے کہ ہم مسلمان رہ سکتے ہیں، ورنہ ہمارے مسلمان رہنے کا کوئی چانس نہیں۔ آپ نے اس آیت کو پڑھا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر وہ لوگ مدینہ میں نہیں آئے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، جہنم میں ان کا ٹھکانہ ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کی طاقت نہیں بنے، وہ ہندوؤں کی، کافروں کی، بت پرستوں کی، آگ پرستوں کی طاقت ہیں، اس لیے فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔